جبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کی جہاں دیگر بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ میدان جہاد کے عملی مجاہد تھے۔ وہ اپنی سوانح میں اپنے جہادی حالات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے خود ذاتی طور پر 1988 میں افغانستان کے جہاد میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو چکی تھی۔ پھر 1990 کے آخری مہینوں میں خوست کے محاذ جنگ پر وقت گزارنے کا موقع بھی مل چکا تھا، اس لیے قلبی طور پر افغانستان کے جہاد سے ایک تعلق اور رشتہ استوار تھا۔ 1991 میں جب خوست فتح ہو گیا تو حرکت المجاہدین کے امیر مولانا فضل الرحمن خلیل اور کمانڈر عبدالجبار کی خصوصی دعوت پر افغانستان کے 3 روزہ دورہ کا پروگرام تشکیل دیا گیا۔ 8 جولائی کو براستہ میران شاہ ہم افغانستان میں داخل ہوئے اور کوئٹ ہسپتال کے پڑوس میں حرکت المجاہدین کے دفتر میں آرام کیا۔ پھر افغانستان کی طرف سفر ہوا۔ پہلے روز ہمارا استقبال یاور کی مشہور فوجی چھاؤنی میں بڑے پرتپاک انداز سے ہوا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مجاہدین نے فضا میں اللہ اکبر کے فلک شکاف نعرے بلند کرنے کے ساتھ ساتھ راکٹ لانچر داغ کر اور کلاشنکوف کے برس نکال کر استقبال کے اس انداز سے ہی یہ بات عیاں ہو رہی تھی کہ میدان جہاد میں غازی کی اذان اور ہے اور مسجد میں ملا کی اذان اور ہے۔ بقول اقبال، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ یاور چھاؤنی میں افغان کمانڈروں اور رہنماؤں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ سپاہ صحابہ کے کارکن جتنے جوش و جذبہ کے ساتھ یہاں ٹریننگ کے مشکل ترین مراحل طے کر کے محاذ جنگ پر نمایاں کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم سوچتے رہتے تھے کہ اس جماعت کے لیڈران نے آخر ان نوجوانوں کو کیسے نشے میں مبتلا کر دیا کہ ان کا جنون لمحہ بے لمحہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ہم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دراصل سپاہ صحابہ کی قیادت عمل پر یقین رکھتی ہے اور جو بات منہ سے کہتی ہے اس کی صداقت کو منوانے کے لیے پہلے خود اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ یاور میں ہمیں ریڈیو اسٹیشن کا معائنہ کرایا گیا اور بلند و بالا پہاڑوں میں کھودی گئی لمبی لمبی سرنگوں میں لے جا کر مجاہدین کی رہائشی بارکیں، اسلحہ کے ڈپو اور جنگی قیدیوں کے لیے بنائی گئی بارکیں، ٹریننگ سینٹر کے مختلف مخصوص حصے دکھائے گئے، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ مجاہدین نے کیسی لمبی منصوبہ بندی اور مضبوط قدموں پر اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ اگلے روز ہمارا قافلہ، جو کہ قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی قیادت میں 10 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، حرکت المجاہدین کے کمانڈر عبدالجبار کے ہمراہ لیزہ سے ہوتا ہوا خوست پہنچا۔ خوست شہر، جو کہ چاروں طرف سرسبز درختوں پر ڈھکا ہوا ہے، کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ شاید ہی کوئی مکان ایسا ہو جسے کسی گولی، بم یا راکٹ لانچر نے زخمی نہ کیا ہو۔ بازاروں میں دکانیں ٹوٹی پھوٹی، چھتیں گری ہوئی اور دروازے غائب تھے۔ ہمیں سابق گورنر کے محل میں لے جایا گیا تو ایسے لگا جیسے کسی کباڑ خانے میں آپ پہنچے ہیں۔ پھر ہمیں اسلحہ کے بڑے بڑے ڈپو دکھائے گئے جو جہاد کی برکت سے مجاہدین کے قبضوں میں آ چکے تھے، اور خوست کے بلند و بالا قلعہ پر لے جایا گیا جہاں طیارہ شکن توپیں نصب تھیں۔ فضا میں ہر طرف بارود کی مہک رچی ہوئی تھی اور گولیوں کی خول بکھرے پڑے تھے۔ بڑے بڑے بموں کے بے شمار خول ٹوٹے ہوئے پائپوں کی طرح چاروں طرف بکھرے پڑے تھے، جو اس حقیقت پر گواہی دے رہے تھے کہ خوست میں موجود روس اور اس کے حواریوں نے کلاشنکوف سے مسلح پیدا آنے والے مجاہدین کی راہیں روکنے کے لیے بے دریغ اور بے حساب فائر کیے تھے، لیکن یہ توپوں کے گولے اور ٹینکوں پر لگے ہتھیار بھی مجاہدین کا راستہ نہ روک سکے۔ کردیس کے محاذ جنگ پر ایک رات، خوست کے مفتوحہ شہر کو دیکھ کر
جہاد کے جذبات بیدار ہوئے تو وفد کے شرکاء نے گردیز کے محاذ جنگ پر پہنچ کر اگلے مورچوں میں موجود مجاہدین کے ساتھ وقت گزارنے پر اصرار کیا۔ کمانڈر صاحب نے ہر چند وہاں کے خطرناک حالات سے آگاہ کر کے اس جذبہ کو سرد کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا اور ساتھیوں کا اصرار بڑھتا چلا گیا اور یہ قافلہ سحبیر عصر سے قبل خوض سے گردیز جانے والی شاہراہ پر گامزن ہو گیا۔ اگرچہ یہ شاہراہ بڑی مضبوط اور خوبصورت تھی، لیکن ہر 2-4 فرلانگ پر بم دھماکوں کے اثرات سے تباہ ہوئی پڑی تھی۔ رات کے سناٹے اور تاریکی میں گردیز کے محاذ جنگ کی طرف گاڑیوں کی لائٹیں بند کر کے بڑھتے گئے اور پھر گاڑیوں سے اتر کر پہاڑوں پر موجود مورچہ نما مکانات میں جو خستہ حالت میں اکا دکا کہیں بنے ہوئے تھے چلے گئے۔ مجاہدین کو جیسے ہی ہمارے پہنچنے کی خبر ملی تو فرط مسرت سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ رسم میزبانی ادا کرنے کے لیے مجاہدین نے ہانڈیاں اینٹوں کے چولہوں پر رکھ کر آگ جلا دی تاکہ قہوہ تیار کر کے سوکھی روٹی کے ساتھ ہماری مہمان نوازی کریں۔ آگ کا جلنا تھا کہ فضا میں دشمن کے طیاروں کی گونج سنائی دینے لگی اور ساتھیوں نے چولہے بجھا کر اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور ہم نے ٹھنڈے قہوے ہی کے ساتھ محاذر تناول کیا اور دشمن کی کارروائی دیکھنے لگے۔ دشمن طیارے اندھیرے ہی میں بم باری کر کے اپنے اندرونی خوف کا اظہار کر رہے تھے۔ اس بات سے وہ بھی باخبر تھے کہ بموں سے پہاڑوں کے چند پتھروں کے اڑنے کے سوا کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن ڈرے ہوئے سام کی پھنکار مجاہدین کو مرعوب کرنے کی ناکام کوشش ان کے فرائض میں شامل تھی۔ خوبانیوں کا شوق اور طیاروں کا حملہ۔ اگلے روز گردیز سے واپسی پر راستے میں خوبانیوں کا باغ نظر آیا تو ساتھیوں نے پکی خوبانیوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے مان لیا گیا۔ ابھی ہم گاڑیاں روڈ پر کھڑی کر کے خوبانیاں توڑنے میں مصروف تھے کہ دشمن کے بمبار طیارے آ پہنچے۔ کمانڈر کی ہدایت پر سب ساتھی زمین پر اوندھے منہ لیٹ گئے اور بم دھماکوں پر کلمہ کا ورد شروع کر دیا۔ ایسے لگا کہ اب ہم میں سے اکثر ساتھی شہادت کے سفر پر جا پہنچے ہیں، لیکن طیاروں کی واپسی پر سبھی اپنی اپنی جگہ سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بال بال حفاظت فرمائی۔ حضرت فاروقی فرمانے لگے، اب چلو، خوبانیوں کا مزہ خوب چکھ لیا ہے۔ میں نے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب خوبانیاں تو سیر ہو کر کھا ہی لینی چاہیے۔ چنانچہ خوبانیاں جی بھر کر کھائیں اور واپس ٹریننگ سینٹر پہنچ گئے۔ رات وہاں گزاری اور اگلی صبح وطن واپس ہوئی۔